شہدا ہم شرمندہ ہیں۔ قسط 4۔ میں نے سینہ تان کر کہا، میری عمر کے بچے خود اسکول آتے جاتے ہیں، میں بھی بڑا ہو گیا ہوں، اگر آپ اجازت دیں تو آج کے بعد میں خود اسکول آیا جایا کروں۔ چوں ہی میں نے یہ کہا، ابو کے چہرے سے دوبارہ غصہ برسنے لگا اور میری طرف دیکھ کر بولے، اگر آپ اجازت دیں، ہر وقت خود کی نمائش کرتا ہے، سچ کیوں نہیں بتاتا کہ؟ پھر ابو نے امی کی طرف دیکھا اور جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ امی اب افسردہ سی ہو گئی، انہیں ویسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ابو کی طرف دیکھ کر بولے، حمیدہ کا یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ لوگ آرزو کرتے ہیں کہ انہیں مہران جیسا بیٹا ملے۔ اب ابو نے چمچ زور سے پلیٹ میں پھینکا اور چلائے، لے جاؤ اسے، پھر انہیں ہی دے دو جنہیں اس طرح کا بچہ چاہیے۔ پھر ایک گندی سی گالی دی۔ میری طرف دیکھ کر بولے، تم بھی میری طرف سے فارغ ہو، جو مرضی کرو، بڑے بنتے ہو وہ بھی میرے سامنے۔ پھر ابو اٹھے اور کمرے میں چلے گئے۔ میرا سر چکرا رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے لڑ رہے ہیں۔ بہن بھائی دونوں ڈر گئے تھے۔ امی الہام کے سر پر ہاتھ پھیر رہی تھی، ان کی آنکھوں سے لگ رہا تھا کہ ان کو اب سب سمجھ آ رہی تھی۔ پھر میرے اور سعید کی طرف دیکھ کر بولے، کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوا، آپ کھانا کھاؤ۔ لیکن ہم دونوں جانتے تھے کہ ابھی تو ماجرا شروع ہوا ہے۔ اگلی صبح جلدی اٹھا اور تیار ہوا۔ امی ناشتہ لگا رہی تھی، مجھے دیکھ کر جلدی سے میرے پاس آئے۔ ابھی تو تھوڑی روشنی ہوئی ہے، اتنی صبح کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا، صبح صبح بہت تازہ ہوا چلتی ہے، انسان فریش ہو جاتا ہے۔ امی بولے، ناشتہ کر لو پھر چلے جانا۔ نہیں، مجھے دیر ہو جائے گی، اور یہ بھی نہیں پتہ بس کب آئے گی، بہت انتظار کرنا پڑتا ہے، اور صبح صبح بس میں رش بھی بہت ہوتا ہے۔ پھر آہستہ آہستہ دن چھوٹے ہونے لگے اور ہوا اور تیز ٹھنڈی ہونے لگی۔ کبھی بارش، کبھی کبھی میرے گھنٹوں تک برف پڑ جاتی۔ خدا کا شکر کہ زیادہ برف میں اسکول چھٹی ہو جاتی تھی، ورنہ اس حالت میں اور بھی جلدی نکلنا پڑتا۔ اتنی ساری برف میں زمین پر بس اور آہستہ چلتی اور دیر سے آتی، اور بس اسٹاپ پر اور زیادہ انتظار کرنا پڑتا، اور اس روز میرے لیے مصیبت ہو جاتی جس دن بس نکل جاتی، یا بڑوں کے رش کی وجہ سے مجھے سوار ہونے کی جگہ بھی نہ ملتی۔ بہت بار اسکول پہنچنے تک بالکل بھیگ جاتا، بالکل گیلا۔ کئی دفعہ اپنے جوتے اتار کر ہیٹر کے نزدیک خشک کرتا، اور گھنٹوں تک برف پڑتی تو پینٹ جرابیں سب گیلی ہو جاتی، اور اسکول پہنچنے تک میرے پاؤں بالکل سن ہو جاتے۔ بہت سخت تھا، لیکن اس سے زیادہ تکلیف دہ یہ بات ہوتی کہ جب میں پہنچتا، ابو اسکول کے سامنے سعید کو اتار رہے ہوتے۔ میں ہمیشہ کوشش کرتا کہ ان کی طرف نہ دیکھوں، اور اگر کبھی نظر پڑ جاتی تو سردی کی تکلیف بھول جاتا اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلتے۔ آنکھیں سردی اور آنسوؤں کی وجہ سے سوج جاتی۔ سب پوچھتے کیا ہوا؟ لگتا ہے سردی کی وجہ سے سوج گئی۔ میں سچ نہیں بتاتا تھا، لیکن جھوٹ بھی نہیں بولتا، اور خاموشی سے سب کے تبصرے سنتا۔